الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ برادر عزیز نقیب مجلس محترم وقاص سجاد صاحب، انتہائی خوبصورت کلام پیش کرتے ہوئے اور مجلس کو گرماتے ہوئے اس مرحلے تک لائے ہیں۔ میں اپنے برادر عزیز مخلصی فی اللہ حضرت مولانا قاری گلزار احمد صاحب قادری، خطیب اعظم گجرات، کبھی شکر گزار ہوں کہ جو انتہائی محبت سے ہم سفر بنے اور یہاں پہنچتے ہی دوستوں نے جس محبت سے نوازا، اللہ رب العزت سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ کہ ان محفلوں میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بہت قریب رہ کے بھی نہیں آتے اور بہت سے لوگ بہت دور سے پہنچ جاتے ہیں۔ کئی امیر نہیں آتے
مگر غریب پہنچ جاتے ہیں، کئی بڑی عمر کے نہیں آتے مگر چھوٹی عمر کے بچے پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ یہاں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہ خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پاکیزہ مجلس میں حاضری کا شرف عطا فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، کہ میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ پھر اپنی خوراک لے لیا کرو، اپنی غذا لے لیا کرو۔ کب؟ جب جنت کے باغوں میں جاؤ۔ تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ باغ ہیں جو جنت کے ہیں، اور ہم اگر چاہیں تو ان جنت کے باغوں میں جا سکتے ہیں۔ تو اصحاب رسول نے سوال کیا، وما ریاض الجنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجالس الذکر، فی روایت مجالس العلماء، فرمایا میری شریعت کے علماء کی محفلیں اور اہل ذکر کی محفلیں ہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں آئے بیٹھے ہیں، اور یہ دوہری جنت چونکہ مجلس مسجد میں ہو رہی ہے، اور مسجدیں ویسے ہی جنت۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت جب اس زمین کو ختم کرنا چاہے گا تو فرشتوں کو پہلے زمین پہ بھیجے گا اور انہیں حکم دے گا کہ جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں وہ سب ٹکڑے اٹھا کر میری جنت میں شامل کر دیے جائیں۔ زمین کے جن جن حصوں پہ مسجدیں بنی ہیں یہ سب حصے جنت میں شامل ہونے والے ہیں۔ تو خوش بخت لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت مسجدوں کی حاضری سے نوازتا رہتا ہے۔ ہم اگر اپنے اڑوس پڑوس میں نگاہ دوڑائیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو ہمیں اپنی ذات سے بڑھ کے زیادہ حسین لوگ بھی نظر آئیں گے، زیادہ بڑے صاحبان دولت و ثروت بھی نظر آئیں گے، زیادہ عزت ناموری اور شہرت کے مالک لوگ بھی نظر آئیں گے۔ مگر ان لوگوں کو ایسی پاکیزہ مجالس میں حاضر ہونا نصیب نہیں ہوتا، اللہ کے گھر میں حاضر ہونا نصیب نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ مجھ جیسے گناہگار بیٹھے ہیں؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں
وضو کرتا ہے اس نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر جانا ہے، وضو کرتا ہے اس انٹینشن اور نیت کے ساتھ کہ میں نے اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر جانا ہے، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں من تودع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى من تحت اظفاره، کہ جو وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، یہ شرط ہے کہ وضو اچھے طریقے سے کرے، ٹھہر ٹھہر کے کرے، سمجھ کے کرے، حضور کی شریعت اور سنت کے مطابق کرے، کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو خرجت خطاياه من جسده، اس کے پورے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، پورے جسم سے وضو کا پانی گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، حتیٰ من تحت اظفارہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ناخنوں کے نیچے کوئی گناہ رہ جائے تو وضو کا پانی اسے بھی کھینچ لیتا ہے۔ تو شریعت کے مطابق وضو کرنے پر اللہ رب العزت بندوں کو اتنا پاک کر دیتا ہے، اور پھر جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کے گھر تک آتے ہوئے جتنے قدم اٹھاتے ہیں، ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ہر قدم پر ایک نیکی عطا کی جاتی، اور جب وہ اللہ رب العزت کے گھر میں پہنچتا ہے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس پر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ بندوں کے گھر میں نہیں، رب کے گھر میں ہے، تو یہ بڑے در کی حاضری ہے، اس کا خوف ہونا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں اس کی خبر ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے، مسجدوں میں دنیا داری کی باتیں کریں گے، مسجدوں میں دین داری کی باتیں نہیں کریں گے بلکہ دنیاوی گفتگو کریں گے، اور پھر اس گفتگو پر وہ مسجدوں میں ہنسیں گے۔ تو حدیث پاک میں ہے الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر، کہ جو لوگ مسجدوں میں آ کے ہنستے ہیں ان کی قبر کا اندھیرا بڑھ جائے گا۔ تو مسجدوں میں آ کے ہنسنے سے قبر کی تاریکی اور قبر کا اندھیرا بڑھ جاتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ منہ اندھیرے مسجدوں میں جاتے ہیں، فجر کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھنے آتے ہیں، عشاء کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھنے آتے ہیں، تو حدیث پاک میں ہے کہ جو جتنے سخت اندھیرے میں مسجد جائے گا اس کی قبر کی روشنی اتنی بڑھ جائے گی۔ تو اللہ کے گھر میں آ کے دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں منڈی کے بھاؤ پہ باتیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں دکانداری کی باتیں ہوتی ہیں، زمینداری کی باتیں مسجدوں میں ہوتی ہیں،
سیاست کی باتیں مسجدوں میں ہوتی ہیں، تو مسجدیں اس لیے نہیں بنی، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہیں، مسجدیں اللہ کی بندگی کے لیے بنی ہیں۔ تو جب کوئی شخص مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور اس پر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے، اب اس کے ہاتھ بندھے ہیں، اس کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اور آنکھ سے آنسو ٹپک کر نکل کر اس کے رخسار پہ آتے ہیں، رخسار پہ، اور وہ شخص ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنا ہاتھ اٹھا کے نا آنسو صاف کروں۔ تو جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس وقت اسے اللہ کی آواز آتی ہے، میرے بندے ان آنسوؤں کو تو صاف نہ کر، مجھے اپنی عزت کی قسم انہیں میں صاف کروں گا، ان آنسوؤں کو تو صاف نہ کر، انہیں ہم صاف کریں گے۔ میرے گھر کے باہر بھی تو رویا، تیرے آنسو کسی نے صاف نہیں کیے، اور میرے گھر میں آ کے بھی رویا، اور اب بھی تیرے آنسو کوئی صاف نہ کرے، تو پھر میری چوکھٹ پہ اترنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو تو رویا ہے آنسو تیرے ہیں، مگر صاف ہم کریں گے۔ اور اسی پر علامہ اقبال نے کہا تھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ کہتا ہے جب میں گناہوں پہ شرمندہ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں آ کے رویا، تو آنکھوں سے ٹپکے تو پانی کے قطرے تھے، اور مولا کی رحمت نے اٹھائے تو ہیرے اور موتی بن گئے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے انسان کو بلندی ملتی ہے، انسان بلند ہوتا ہے۔ اس دہلیز پہ، اس چوکھٹ پہ جو جتنا جھک جاتا ہے اس کو اتنا اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس چوکھٹ پہ جھکنا سیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں قرب قیامت کی 72 علامتیں بیان کی ہیں کہ میری امت میں جب یہ خرابی آ جائے گی، جب یہ خرابی آ جائے گی، اور یہ خرابیاں آ جائیں گی، تو اس وقت انتظار کرنا، میری امت پہ مختلف عذاب آئیں گے۔ اور ان 70 علامتوں میں سے، خرابیوں میں سے 3 علامتیں حضور نے بیان کی بطور خاص، جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا، وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفُ وَصُوِّرَتِ الْمَسَاجِدُ وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرُ۔ میری امت پہ وقت آئے گا کہ ہر گھر میں قرآن سجا سنورا پڑا ہوگا، مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیں، ہر گھر میں قرآن پاک ہے، قیمتی غلاف میں لپٹا ہے، بلند جگہ پہ رکھا ہے، مگر اس کا پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ چلو تلاوت نہ کر سکے، کتنے لوگ ہیں جو روزانہ زیارت قرآن کرتے ہیں؟ چلو قرآن کی زیارت تو کر لیں۔ 1500 سال پہلے حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ گھروں میں قرآن سجے سنورے پڑے ہوں گے، مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج لوگوں نے بی ایڈ کر لیا، ایم ایڈ کر لیا، MSc کر لیا، PhD کر لیا، LLB کر لیا، MBBS ہو گئے، بڑی بڑی ڈگریاں لے لی لوگوں نے، مگر میجارٹی ابھی تک یہ نہ جان سکی کہ ایک مسلمان کے ذمے قرآن کے حقوق کتنے ہیں۔
پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لیں جن کے پاس دنیا کی ڈگریاں ہیں کہ بتاؤ کہ ایک مسلمان کے ذمہ قرآن کے حقوق کتنے ہیں، نہیں بتا سکتے۔ اس دنیا میں جب ہم قرآن کے حقوق نہ جان سکے ان حقوق کو ادا کب کریں گے؟ قبر میں تو دار العمل ختم ہو جائے گا، وہ دار الجزاء ہے، وہ عمل کی جگہ نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ نہیں جانتے قرآن حکیم کے حقوق کتنے ہیں۔ اس کا پہلا حق تو ہمیں وراثتاً نصیب ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کون سا حق ہے کہ اس کو اللہ کا کلام سمجھا جائے، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھا جائے، اس کو اللہ کی کتاب سمجھی جائے، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے کہ اس کے لفظوں کی تلاوت کی جائے، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جو تلاوت کی جائے اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، جو تلاوت کی جائے اس کو سمجھا جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ صرف سمجھ کے پڑھا نہ جائے، جو سمجھا جائے اس پہ عمل بھی کیا جائے، اس کا چوتھا حق کہ جو سمجھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اور اس کا پانچواں حق یہ ہے کہ صرف خود عمل نہ کیا جائے بلکہ دوسروں میں اس کی تبلیغ بھی کی جائے، دوسروں میں اس کی تبلیغ بھی کی جائے، دوسروں تک اس کا پیغام پہنچایا جائے۔ تو ہم تو ابھی اس کے دوسرے حق تک بھی نہیں پہنچے کہ اس کے لفظوں کی تلاوت کی جائے، یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ تو ہم اس کا ابھی دوسرا حق بھی نہیں پورا کر سکے۔ ہماری میجارٹی، اکثریت تلاوت قرآن کو چھوڑ چکی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے اذا مات حامل القرآن، جب قرآن پڑھنے والا فوت ہوتا ہے اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور میت اٹھا کر لے جاتے ہیں قبر کی طرف، تو ابھی اس کی میت کو قبر میں نہیں رکھتے کہ حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت قبر کی مٹی کو آواز دیتا ہے، لا تاکلی لحمہ، اے قبر کی مٹی خبردار، جو تیرے اندر آ رہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا۔ جو تیری آغوش میں اتر رہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا۔ اللہ یہ حکم دیتا ہے قبر کی مٹی کو۔ چودھری مر جائیں، ملک مر جائیں، مار مر جائیں، آفیسر مر جائیں، ڈاکٹر انجینئر مر جائیں، وزیر اور بادشاہ کیوں نہ مر جائیں، وہ قبر کی مٹی کو آواز نہیں دیتا ہے۔ یہ کون فوت ہوا ہے کہ ابھی قبر میں نہیں اترا اور قبر کی مٹی کو اللہ آواز دے رہا ہے، خبردار جو تیرے اندر آ رہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا، اس کے جسم کو نہیں چھیڑنا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ قبر کی مٹی اللہ کو جواب دیتی کہ مولا تیرا حکم ہے میں نہیں کھاؤں گی، یا یہ جواب دیتی کہ تیرے حکم کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کوئی تیرا پیارا آ رہا ہے، کوئی تیرا پاک بندہ آ رہا ہے، اس کا جسم نہیں کھانا، مجھے معلوم ہو گیا نہیں کھاؤں گی۔ جواب تو یہی بنتا تھا، مگر حدیث پاک میں ہے قبر کی مٹی پلٹ کے اللہ کو کیا جواب دیتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کا جسم نہیں کھانا، قبر کی مٹی کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، مولا میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ قبر کی مٹی اللہ کو جواب دیتی ہے مولا میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا۔ اس لیے قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، پڑھ نہ سکو تو قرآن سننے والے بن جاؤ۔
آج سزوکیوں پہ گانے چل رہے ہیں، رکشوں پہ گانے چل رہے ہیں، ٹرکوں پہ گانے چل رہے ہیں، ہوٹلوں پہ گانے چل رہے ہیں، جوان لڑکوں لڑکیوں نے ٹچ موبائلوں میں گانے بھرے ہیں، اور شادیوں پہ گانے چل رہے ہیں، جدھر جاؤ گانوں کی آواز آ رہی ہے۔ جس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روکا تھا، ہماری میجارٹی نے اسی کو جپھا مار رکھا ہے، اکثریت نے اسی کو جپھا مار رکھا ہے۔ حضور نے روکا تھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا یکون فی ھذہ الامۃ اربع فتن، فرمایا میری امت میں مختلف زمانوں میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے، 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے جو میری امت کی بربادی کا سبب بن جائیں گے۔ آخری فتنہ کیا ہوگا؟ اس کو غور سے سنو لوگو، آخری فتنہ تمہارے میرے نبی نے ارشاد فرمایا آخر حل غنا، میری امت کی بربادی کا آخری بڑا فتنہ گانا بجانا ہوگا۔ جب میری امت گانوں کے پیچھے لگ جائے گی، نغموں کے پیچھے لگ جائے گی، گیت سنے گی، نغمے سنے گی، گانے سنے گی، امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت کی بربادی ہو جائے گی۔ گانے میری امت کو برباد کر دیں گے۔ اب جس نے برباد ہونا ہے وہ گانوں کی طرف آ جائے۔ رکشوں پہ گانے چل رہے ہیں، سزوکیوں پہ گانے چل رہے ہیں، ٹرکوں پہ گانے چل رہے ہیں، اس لیے گانے ختم کر دو، بربادی سے بچو، اور رکشوں پر بجائے گانوں کے تلاوت قرآن لگاؤ، سزوکیوں میں گانوں کی بجائے تلاوت قرآن لگاؤ، ہوٹلوں پر گانوں کی بجائے تلاوت قرآن لگاؤ، شادیوں پر اللہ توفیق دے تو گانے نہ چلاؤ، شادیوں پر ذکر مصطفیٰ کی مجلس رکھ دو، شادی پر درس قرآن رکھ دو، درس حدیث رکھ دو۔ جو شادیاں شریعت کے سانچے میں ڈل جاتی ہیں اور جن شادیوں پر ذکر نبی کی محفلیں سج جاتی ہیں، ان کی خوشیوں میں کملی والے بھی شریک ہو جاتے ہیں، ان کی خوشیوں میں اللہ کی رحمتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا جب میری امت کی میجارٹی اکثریت سمجھو گانے سن رہی ہے، گیت سن رہی ہے، نغمے سن رہی ہے، تو سمجھنا میری امت کی بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے جوانوں ٹچ موبائلوں میں جو گانے بھرے ہیں انہیں ڈیلیٹ کر دو، ختم کر دو۔ شادیوں پر جو ڈول راگ باجے اور میوزک اور موسیقی اور گانے چلاتے ہیں وہ بند کر دیں، شادیوں پر درس قرآن کی محفلیں سجائیں، کیونکہ النکاح من سنتی، حضور کی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ نکاح کرنا میری سنت۔ نکاح کرنا کس کی سنت؟ حضور کی سنت۔ اور سنت پہ عمل کرنا اللہ کی عبادت، یعنی سنت پہ عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ سنت اللہ کی عبادت ہے، اگر سنت پر عمل کیا جائے ثواب ملتا ہے۔ اب مجھے بجاؤ کیا عبادت کے وقت میں بھی گانے چلتے ہیں؟ کہ عبادت کے وقت میں بھی ڈھول بجائے جاتے ہیں؟ کہ عبادت کے وقت میں بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتی ہے؟ ایک اور حدیث پاک میں امام الانبیاء نے فرمایا من جلس الی قینۃ یسمع منها صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ، فرمایا جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، اس کے اڈے پہ جا کے سنا، یا اسے اپنی شادی پہ بلا کے سنا، یا اس کی کیسٹ چلا کے سنا، یا اس کی سی ڈی لگا کے سنا، کیونکہ اصل جرم ہے گانا سننا۔ تو تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی گلوکارہ کا گانا سنا، گلوکار کا گانا سنا، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے، پگھلے ہوئے سیسے کے ساتھ اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے۔ اب تصور کریں ہماری اکثریت اور میجارٹی اپنے آپ کو کتنے بڑے عذاب کے لیے تیار کر رہی ہے۔
جو الفاظ میں نے تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کس کو؟ جنوں کو اور انسانوں کو. کس کے لیے پیدا کیا؟ صرف اپنی بندگی کے لیے. ہم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. کیا مطلب؟ ہماری زندگی کا ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آ سکتا کہ جب اللہ کی بندگی کے گھیرے سے نکل سکیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی اللہ کی عبادت، یا سال کے بعد 1 مہینے کے روزے رکھنا ہی اللہ کی عبادت، یا صاحب استطاعت ہوئے تو حج کر لینا ہی اللہ کی عبادت، یا صاحب نصاب ہوئے تو زکوٰۃ دینا ہی صرف اللہ کی عبادت. بس اس سے ہٹ کے کوئی عبادت کا تصور نہیں ہمارے ذہن میں. ہم سمجھتے ہیں بس یہی 4-5 عمل جو ہیں بس یہ عبادت. سنیے امام الانبیاء کے غلاموں، بخاری شریف میں حضور کی حدیث پاک، عبادت کا کنسپٹ اور تصور حضور نے واضح کیا صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا من احتبس فرسا فی سبیل اللہ، جو مجاہد جہاد کی نیت سے گھوڑا خریدتا ہے. نیت کیا تھی؟ کہ گھوڑے کی پشت پر جہاد کرے گا، اللہ کے نام کو بلند کرے گا، اللہ کے دشمنوں سے ٹکر لے گا، اس گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر جہاد کرے گا. تو اب گھوڑا اس نے خرید لیا اور گھر لے آیا. اب ظاہر ہے گھوڑے کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تو مجاہد اس کو چارہ ڈال رہا ہے، مجاہد اس کو پانی پلا رہا ہے، اور جب وہ کچھ کھائے گا پیے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے جسم سے غلاظت بھی نکلے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد پھاوڑے کے ساتھ اس غلاظت کو صاف بھی کرے گا. اب سنیے حدیث پاک، فرمایا فإن شبه وریہ وروثته وبولہ فی میزانہ یوم القیامہ. فرمایا اس نے جس نیت سے گھوڑا خریدا تھا کہ جہاد کرے گا، اب گھوڑے کو چارہ ڈالنا بھی اللہ نے عبادت بنا دیا. اب گھوڑے کو وہ پانی پلا رہا ہے، پانی پلانا بھی اللہ نے عبادت بنا دیا. اب گھوڑے کے جسم سے غلاظت نکل رہی ہے، وہ پھاوڑا لے کر صاف کر رہا ہے، تو غلاظت صاف کرنا بھی اللہ نے اپنی عبادت بنا دیا. یہ جتنی اس نے گھوڑے کی خدمت کی ہے یہ بھی دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اس کو نظر آئے گی. تو امام الانبیاء بتا رہے ہیں جس عمل کا تعلق بھی دین کے ساتھ ہو، دین کی سربلندی کے ساتھ، حضور کی غلامی کے ساتھ، اگر وہ آپ شریعت کے سانچے میں ڈال لیتے ہیں تو امام الانبیاء کے غلاموں پھر تجارت نہیں رہتی، رب کی عبادت بن جاتی ہے. مثلا کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، نہ کھائیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. پانی پینا ہماری ضرورت ہے، نہ پئیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن یہی پانی پینا اگر حضور کی شریعت کے سانچے میں ڈال لیں کہ پانی بیٹھ کر پئیں اور بسم اللہ شریف پڑھ کے پئیں اور 3 سانس لیں پانی پینے میں، کہ یہ حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے. تو جب آپ یوں پانی پئیں گے تو جتنا وقت گزرے گا نا پانی پینے میں، وہ صرف پانی نہیں پئیں گے، وہ اللہ کی عبادت لکھ دیا جائے گا. کھانا کھانا ہماری ضرورت، لیکن جب ہاتھ دھوئیں گے کہ حضور کی سنت ہے کھانا کھانے سے پہلے، اور جب بیٹھ کے کھائیں گے، چلتے پھرتے کھانا منع ہے، جب بیٹھ کے کھائیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں گے اور چھوٹے چھوٹے لقمے توڑیں گے، یوں اس طریقے سے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں اور آپ کی سنت، تو کھانا کھائیں گے تو صرف پیٹ نہیں بھرے گا کھانے سے، نامہ اعمال بھی خدا کی رحمتوں سے بھر جائے گا. امام الانبیاء کے غلاموں، جو لوگ عبادت کے طریقے جانتے ہیں وہ اپنی تجارت کو بھی عبادت بنا لیتے. ایک دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے، دن بھر مال بیچتا ہے، ترازو پہ تول کے بیچتا ہے،
لیکن ترازو میں ڈنڈی نہیں مارتا، پورا تول کے دیتا ہے. تکڑی میں ڈنڈی نہیں مارتا. کیوں؟ اس کو اللہ کا خوف کہ آج تکڑی میرے ہاتھ میں ہے، کل خدا کے ہاتھ میں ہوگی. یہاں ڈنڈی مار لی تو وہاں کیسے ماروں گا؟ اس تکڑی سے ڈرے جو رب کے ہاتھ میں ہوگی، اور اس پر عمل تولے جائیں گے. اور زندگی بھر وہ دکاندار پورا تول کے دیتا رہا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی سے فراڈ نہیں کیا. تو امام الانبیاء کے غلاموں، زندگی بھر وہ جو دکان پہ بیٹھا رہا، وہ صرف تجارت نہیں کرتا رہا، وہ رب کی عبادت بھی کرتا رہا ہے. اس طریقے سے بندے رب کے ولی بن جاتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو حضور کی شریعت کے سانچے میں ڈال لیں، تاجدار کائنات کے طریقوں پہ عمل کریں، تو یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے اور وہ دنیا بھی سنور جاتی ہے. حضرت شیخ عبد البر مالکی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امام ابو داود کے ساتھ تھے. انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ابو داود شریف. حضور کی حدیثیں اکٹھی کی ہیں، بہت بڑے محدث گزرے امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ. تو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ سفر پہ تھے، تو دریا کے کنارے پر ہم نے رات کو پڑاؤ کیا. تو جب ہم خیمے لگا کے بستر لگا رہے تھے نا، تو خاموشی کا عالم تھا، ہو کا عالم تھا. تو اسی دریا کے دوسرے کنارے پر کسی بندے کو چھینک آئی. اور حدیث پاک میں کیا ہے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں شمت اخاک ثلاثا فإن زاد فهو زکام. حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھائی کو چھینک آئے نا تمہارے سامنے، تو جس کو چھینک آئی ہے وہ کہے الحمدللہ، اور جو بھائی پاس بیٹھا ہے وہ کہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے. اور جس کو چھینک آئی ہے وہ پھر بدلے میں اس کو کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ رب العزت تجھ پہ رحم فرمائے اور تیرا بخت سنوار دے. یہ حدیث پاک میں کسی کو چھینک آئے پھر یوں کہا کرو، 3 بار کم از کم چھینکنے والا الحمدللہ کہے، 3 بار چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، ہر بار الحمدللہ کہے. اور جو سن رہا ہے وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے. اور جس کو چھینک آئی وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ہدایت دے اور تیرا بخت سنوار دے. تو یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور قربان جائیں حضور کی رحمتوں پر. آپ فرماتے ہیں کہ اگر 3 بار سے چھینک بڑھ جائے تو پھر سمجھو کہ اس بھائی کو زکام لگا ہے. تو 3 بار تو جواب دو، 4تھی بار جواب دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ سمجھ جاؤ اس کو شاید زکام کی تکلیف ہو گئی ہے. لیکن 3 بار جواب دو اس کو چھینک کا. اب سننا غور سے، اور یہاں ضمناً عرض کر دوں کہ اگر کوئی بندہ پاس موجود نہیں ہے اور آپ کو چھینک آئی، پھر آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ پھر آپ کہیں الحمدللہ علی کل حال، یا کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یا صرف اتنا کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین، اتنا کہہ دیں. تو بندہ تو پاس ہے کوئی نہیں. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اب اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کو چھینک کا جواب دیتے ہیں. پہلے بندے نے کہنا تھا یرحمک اللہ، اب فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھ پہ رحم کرے. اب اس کو فرشتے جواب دیتے ہیں. اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک اور بڑی پتے کی بات کی آپ نے بتائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کو چھینک آئے وہ پوری الحمد شریف پڑھ جائے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک.
آمین بھی کہہ دیں۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چھینک آنے پر پوری الحمد شریف پڑھ جائے، اس دن سے لے کر اگلے سال کے وہی دن آنے تک کوئی بڑی بیماری اس کے قریب نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت اسے بڑی بیماریوں سے بچا لے گا، کوئی بڑی بیماری اسے نہیں لگے گی جو پوری الحمد پڑھ جائے۔ کب؟ جب بھی اس کو چھینک آئے۔ حضرت شیخ عبد البر کہتے ہیں کہ ہم امام ابو داؤد کے ساتھ تھے تو ہم جنگل میں سفر پر تھے، خیمہ لگایا کہ رات یہاں گزارتے ہیں۔ تو دریا تھا، دریا کے دوسرے کنارے پر ایک بندے کو چھینک آئی۔ اس بندے نے کہا الحمدللہ۔ تو امام ابو داؤد ہمارے ساتھ تھے، آپ فرمانے لگے تم ٹھہرو، میں اس بندے کو ذرا چھینک کا جواب دے آؤں۔ آپ نے 1 درہم دے کر نا کشتی کرائے پہ لی، 1 درہم دیا اور کشتی کرائے پہ لی اور پار گئے اس بندے کے پاس جس نے چھینکنے پر کہا تھا الحمدللہ۔ آپ نے اسے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ اس نے کہا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھ پر بھی رحمت فرمائے اور تیرا بخت سنوار دے۔ اسی کشتی پر پھر بیٹھے امام ابو داؤد واپس آ گئے۔ شیخ عبد البر کہتے ہیں ہم نے پوچھا آپ کدھر گئے تھے؟ کہ کشتی کرائے پہ لے کر 1 درہم دے کر کشتی کرائے پہ کی، آپ کدھر گئے تھے؟ فرمایا میں اس کی چھینک کا اسے جواب دینے گیا تھا۔ ہم ہنسنے لگ گئے کہ صرف چھینک کا جواب دینے کے لیے کشتی کرائے پہ کی آپ نے اور اس کو جواب دینے گئے۔ امام ابو داؤد فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، تو جب وہ مجھے بدلے میں کہے گا نا یرحمک اللہ، بدلے میں کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے بھی ہدایت دے، تیرا بخت سنوار دے، تو ہو سکتا ہے اس کی دعا کے بدلے میں میرا مقدر بدل جائے۔ تو 1 درہم دے کر کشتی کرائے پہ لی، اس کو جواب دینے گئے، چھینک کا جواب دینے۔ شیخ عبد البر کہتے ہیں کہ ہم رات کو جب سوئے نا خیمے میں، ہم سب ساتھی لیٹے، ابھی لیٹے ہی تھے کہ آسمانوں سے آواز آنے لگی اے قافلے والو تمہیں مبارک ہو، ابو داؤد نے 1 درہم کے بدلے میں رب سے جنت خرید لی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اے قافلے والو تمہیں مبارک ہو، ابو داؤد نے 1 درہم کے بدلے میں اپنے رب سے جنت خرید لی ہے۔ امام الانبیاء کے غلام ہو، ہم حضور کی شریعت کے سانچے میں ڈل جائیں، ہم تاجدار کائنات کے طریقوں اور سنتوں کو اپنائیں تو ہماری پوری زندگی عبادت کے سانچے میں ڈل جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے فرائض کو سمجھیں، اولاد اپنے فرائض کو سمجھیں، کہ جو ماں باپ کے فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں، جو اولاد کے فرائض ہیں وہ ماں باپ کے حقوق ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کا احترام بھی بتایا اور ماں باپ کو بھی حکم دیا کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں سب سے بڑھ کر کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں، سب سے بڑھ کر کون حقدار ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا امک، فرمایا تیری ماں حقدار ہے۔ عرض کی ثم من، فرمایا ثم امک، قال ثم من، فرمایا ثم امک۔ 3 بار اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا پھر بھی تیری ماں ہے۔ عرض کی آقا پھر کون ہے؟ فرمایا پھر بھی تیری ماں ہے۔ 4تھی بار صحابی نے پوچھا آقا پھر کون؟ فرمایا پھر تیرا باپ ہے۔ 3 بار تاکید کی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اور 4تھی بار حکم دیا باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کر۔
اور ماں کا مقام آپ جانتے ہیں، یہ امام الانبیاء کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اللہ نے ماؤں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ جنت اونچی کتنی ہے؟ 8 جنتیں ہیں، 8 جنتیں ہیں، اور جو سب سے نچلی جنت ہے وہ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأویٰ، جو جبریل کا گھر ہے نا سدرۃ المنتہی، 7 آسمانوں سے اوپر، اس کے سامنے جو جنت، وہ سب سے نچلی جنت، باقی 7 جنتیں اس سے بھی اوپر ہیں۔ جنت کتنی اونچی ہے، مگر اتنی اونچی جنت خدا نے ماں کے قدموں کے تلے رکھ دی ہے۔ جنت کتنی اونچی ہے قرآن نے بتایا، سدرۃ المنتہا کے سامنے جنت، پہلی جنت، باقی تو اس سے بھی اونچی ہے۔ تو جو اتنی اونچی ہے وہ ماں کے سامنے اتنی نیچی ہے کہ اللہ نے وہ جنت ماؤں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ ماؤں کے قدموں کے برابر نہیں رکھی، نیچے رکھ دی ہے، قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ کیا مطلب کہ جس مقام پر جنت کی بلندی ختم ہوتی ہے وہاں سے ماں کے پاؤں شروع ہوتے ہیں، وہاں سے ماں کے تلوے شروع ہوتے ہیں، جہاں جنت کی بلندی ختم ہوتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلام ایک بزرگ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو اسحاق، صبح طالب علموں کو پڑھانے بیٹھے نا، طالب علم ان سے دین سیکھتے تھے، تو طالب علم کہنے لگا ایک کہ حضرت میں نے رات کو خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں، بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی لگے ہوئے ہیں اور نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، تو حضرت یہ کیا ہے؟ دوسرا طالب علم کہنے لگا حضرت اللہ کی قسم یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی لگے ہوئے ہیں اور اس سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ رونے لگ گئے، فرمایا تم نے بالکل ٹھیک دیکھا ہے۔ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں رات ماں سو رہی تھی چارپائی پر، میں زمین پر بیٹھ گیا اس کے قدموں کی طرف اور میں اس کے پاؤں دبانے لگا، بار بار پاؤں دباتے ہوئے ماں کے قدم میری داڑھی سے لگ جاتے تھے، تو جو داڑھی ماں کے تلووں سے لگتی رہے اس میں ہیرے نظر نہ آئے تو کیا نظر آئے، اس میں موتی نظر نہ آئے تو کیا نظر آئے۔ فرمایا رات کو یہ داڑھی ماں کے قدموں سے لگتی رہی ہے، میں اس کے پاؤں دباتا رہا ہوں، اس کی خدمت کرتا رہا ہوں، اس لیے میری داڑھی سے تمہیں نور نکلتا ہوا نظر آیا۔ امام الانبیاء کے علماء یہ ہے ماں کا مقام، اور باپ کیا ہے؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے وہ تیرا باپ ہے، جنت کا جو مین گیٹ ہے وہ تیرا باپ ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کے بغیر کوئی شخص بھی جنت نہیں جا سکتا، ماں باپ کو راضی کیے بغیر کوئی شخص بھی جنت نہیں جا سکتا۔ یہ ماں باپ کا مقام۔ اولاد کو یہ بتایا کہ تیری ماں کے قدموں میں جنت ہے، تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اور ماں باپ کو کیا فرمایا امام الانبیاء نے؟ فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، نگران ہے، نگہبان ہے اپنے نیچے والوں پر۔ حکمران رعایا کا ذمہ دار ہے، استاد شاگردوں کا ذمہ دار ہے، پیر مریدوں کا ذمہ دار ہے، پیر مریدوں کا ذمہ دار ہے، اسی طرح ماں باپ اولاد کے ذمہ دار ہیں کہ جس جس کو ذمہ دار بنایا گیا اگر نیچے والوں میں خرابی آئی تو قیامت کے دن نیچے والے بعد میں پکڑے جائیں گے، ذمہ دار پہلے پکڑے جائیں گے۔ ایک طرف ماں باپ کو یہ تنبیہ کر دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اولاد کی تربیت پہ نظر رکھو، اور حدیث پاک میں امام الانبیاء نے بشارت دی، فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامت انا وہو ہکذا، فرمایا جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے
اور وہ اچھے طریقے سے ان کی پرورش کر دے، انہیں شرم و حیا سکھائے، انہیں پردہ کرنا سکھائے، انہیں شریعت والا لباس پہننا سکھائے، ان کی گھٹی میں سب سے پہلے قرآن رکھ دے، انہیں شرم و حیا کا پیکر بنائے، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائیں، آقا فرماتے ہیں وہ بندہ اور میں قیامت کے میدان میں یوں آئیں گے، اشارے سے فرمایا حضور نے، اور صحابی کہتے ہیں وَزَمَّ أَصَابِعَهُ، امام الانبیاء نے دونوں مبارک انگلیاں ملا دی تھیں، انگلیاں ملا کر فرمایا وہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا قیامت کے میدان میں میرے ساتھ یوں ہوگا، اتنے قریب ہوگا کہ اس کے اور میرے درمیان اور کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اولاد کی اچھی تربیت کرنا ماں باپ کا فریضہ ہے، ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ اولاد کا فریضہ ہے۔ اولاد اپنے حقوق سمجھے، ماں باپ اپنے حقوق سمجھیں، تب جا کر گھر کا ماحول پاکیزہ بنے گا، تب جا کر گھر کا ماحول ستھرا بنے گا۔ اور اسی طرح امام الانبیاء کی شریعت نے یہ ترتیب بنائی کہ بیویاں خامدوں کے پیچھے چلیں، کیونکہ خامد کا مقام بہت بلند ہے۔ کتنا بلند ہے؟ جس طرح ماں کا مقام بلند ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت، عورت اگر ماں ہے تو اولاد کی جنت عورت کے قدموں میں ہے۔ یہ غور سے سنیں، عورت اگر ماں ہے تو اولاد اور بیٹوں کی جنت عورت کے قدموں میں ہے، اور عورت اگر بیوی ہے تو عورت کی جنت خامد کے قدموں میں ہے۔ عورت اگر بیوی ہے تو عورت کی جنت خامد کے قدموں میں ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جس عورت کا خامد ناراض ہو جائے اس عورت کی اس وقت تک بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ راضی نہیں ہوگا۔ اگر ناراضگی حق پہ مبنی ہو، ناراضگی حقیقت پہ مبنی ہو، تو عورت کے حقوق کیا ہیں، میاں کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں، تاجدار کائنات نے یہ ساری چیزیں اپنے اپنے موقع پہ بیان فرما دی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بچوں کا حق ہے کہ انہیں گھر میں پاکیزہ ماحول دیا جائے، فلموں ڈراموں والا ماحول نہ دیا جائے۔ آج باپ ڈشیں لگوا رہے ہیں، کیبل کے کنیکشن لگوا رہے ہیں، اور گھروں میں فلمیں چلا رہے ہیں اور ڈرامے چلا رہے ہیں اور گانے چلا رہے ہیں۔ ان چیزوں کا اولاد کے ذہن اور کردار پر کتنا برا اثر ہوگا، قیامت کے دن سب سے پہلے باپ کو پکڑا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تاجدار کائنات کی شریعت کے سانچے میں ڈھل جائیں، اندر سے باہر تک حضور کے غلام بن جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک کا یہ دوسرا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، لفظوں کی تلاوت کی جائے۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر روز سورہ ملک پڑھتا ہے، ہر روز سورہ ملک پڑھتا ہے، وہ جب قبر میں جاتا ہے تو حساب کے فرشتے بعد میں آتے ہیں، سورہ ملک پہلے پہنچ جاتی ہے کتنی بڑی؟ صرف 2 رکوع ہیں اس کے، اور ٹوٹل آیتیں اس کی 30 ہیں۔ سورہ ملک کی آیتیں کتنی ہیں؟ 30 آیتیں، 3 آیتیں، اور 2 رکوع ہیں، چھوٹی سی سورت۔ اور 15 صدیاں پہلے حضور نے ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا تھا، فرمایا احب ان تکون هذه السورۃ فی قلب کل رجل وامرأۃ من امتی۔ ممبر پہ بیٹھ کر حضور نے فرمایا لوگو میری حسرت ہے کہ یہ جو سورہ ملک ہے یہ میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے۔ فرمایا میری حسرت کہ سورۃ ملک میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر امتی اس کو زبانی یاد کر لے، اپنے سینے میں محفوظ کر لے اسے۔ فرمایا میری حسرت
اب 2 رکوع ہیں صرف اور 30 آیتیں ہیں. اور یہ فقیروں کا ٹوٹکا ہے کہ جو بندہ پہلی رات کا چاند دیکھے، پہلی رات کا چاند دیکھ کر ایک بار سورہ ملک پڑھ لیتا ہے، ایک بار چاند دیکھ کر، اگر زبانی یاد ہے تو چاند کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لے، نہیں تو چاند دیکھ کر اندر آئے گھر میں قرآن پاک کھول کے پڑھ لے. تو چونکہ 30 آیتیں مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو جس بندے نے یہ عمل کر لیا، سورہ ملک کی ہر آیت اس کے مہینے کے ہر دن کی محافظ بن جاتی ہے. پورا مہینہ یہ سورت اس بندے کی حفاظت کرتی ہے، اس کی ہر آیت ہر دن کی محافظ بن جاتی ہے. اور اس عرصے میں اگر آسمان بھی زمین پہ گر جائے تو اس بندے کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا جس نے یہ عمل کر رکھا ہوگا. یہ فقیروں نے کہا ہے. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جو ہر روز یہ سورہ ملک پڑھتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے تو حساب کے فرشتے بعد میں آتے ہیں، سورہ ملک پہلے پہنچ جاتی ہے اور پوری قبر کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی. اب عذاب آنا چاہتا ہے، حساب لینے والے فرشتے آنا چاہتے ہیں، مگر راستے ہی کوئی نہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم قبر میں اترنا چاہتے ہیں مگر ہمارا راستہ کسی چیز نے روک دیا ہے. اللہ رب العزت آواز دیتا ہے میرے بھیجے ہوں کا راستہ کس نے روکا ہے؟ سورہ ملک عرض کرتی ہے مولا میں نے روکا ہے. جب یہ قبر والا مجھے پڑھتا تھا تو اس کی طرف عذاب آیا کیوں؟ اس کی طرف فرشتے آئے کیوں جب یہ مجھے پڑھتا تھا؟ اب حدیث پاک کے لفظوں کا ترجمہ یہ ہے، یہ سورت قبر والے کی طرف سے رب سے جھگڑا شروع کر دیتی ہے. جھگڑا کیسے کرتی؟ کہتی ہے مولا یا کہہ دے میں تیرا کلام نہیں ہوں، یا صاف کہہ دے میں تیرا کلام نہیں ہوں. اگر میں تیرا کلام ہوں تو پھر میری مان اور اس کی بخشش کر دے. جو روزانہ مجھے پڑھتا تھا اس کی بخشش کر دے، یا کہہ دے میں تیرا کلام نہیں ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے اے سورہ ملک خوشخبری سن لے، ہم نے تیری سفارش مان کر اس کی بخشش کر دی ہے. جو عذاب قبر کی طرف بڑھے تھے سب پلٹ گئے، فرشتے بھی چلے گئے. اللہ نے آواز دی ہم نے اس کی بخشش کر دی. تو وہی سورہ ملک جو ہے وہ ایک جنت کی حور کی شکل میں بدل جاتی. پہلے قبر کو پروں سے ڈھانپا تھا، اب جنت کی حور کی شکل میں بدل جاتی ہے اور اسی قبر میں اتر جاتی ہے اور قبر والے کا منہ چومتی ہے. اور منہ چوم کے پتہ کیا کہتی ہے؟ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتی ہے مرحباً بہذا الفم فربما تلانی، کہتی ہے میں اس منہ کے قربان جاؤں جس نے دنیا میں کئی بار اس منہ کے ساتھ میری تلاوت کی ہے. سورہ ملک اس کا منہ چومتی ہے، انسانی حور کی شکل میں بدلی ہے سورہ ملک، اور اس کا منہ چومتی ہے. پھر اس کے سینے کی طرف آتی ہے، سینہ چومتی ہے. پھر کیا کہتی ہے؟ مرحباً بہذا الصدر فربما وعانی، کہتی ہے میں اس سینے کے قربان جاؤں جس نے پڑھ پڑھ کر مجھے یہاں محفوظ کر دیا ہے، جس نے اپنے سینے میں مجھے بسا دیا ہے. میرا ڈیرا لگ گیا اس کے سینے میں اس سینے کے قربان جاؤں. قربان جائیں اللہ کی عطاؤں پر. حدیث پاک میں ہے کہ یہی پھر پاؤں کی طرف آتی ہے حور اور اس کے دونوں پاؤں چومتی ہے اور کہتی ہے مرحباً بہاتین القدمین فربما قامتا بی، کہتی ہے میں ان قدموں کے قربان جاؤں کہ دنیا میں جن پاؤں پر کھڑے ہو کر کئی بار اس نے میری تلاوت کی ہے. چھوٹی سی صورت پڑھنے والے کو کتنی عظمتیں دے گئی کہ قبر میں کبھی اس کا منہ چوم رہی ہے، کبھی سینہ چوم رہی ہے، کبھی اس کے پاؤں چوم رہی ہے. اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں یہ سورہ ملک جو ہے کم از کم یہ راتوں کو پڑھ کے سویا کرو. اگر پڑھ نہیں سکتے آج کل ہر بندے کے پاس موبائل ہے، موبائل میں قرآن پاک پورا ریکارڈ ہے، تو وہاں سے سورہ ملک ڈھونڈ کے نا اس کی تلاوت سن لیا کرو، تو سننے پر بھی یہی اجر عطا کیا جائے گا.
پڑھنے والے کو بھی عزت عطا کی جائے گی اور سننے والوں کو بھی یہی اجر عطا کیا جائے گا۔ اپنے اللہ کے سچے بندے بن جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ۔ کتنی حسین مسجد بنائی گئی، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نمازیوں سے بھر جائے، سجدوں سے بھر جائے، اللہ کی عبادت سے بھر جائے، عبادت کرنے والوں سے یہ بھر جائے مسجد، تو مسجدوں کے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو مسجدیں آباد ہوں وہ محلے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہے، مولا انہوں نے ہمیں آباد کر رکھا ہے، تو ان کی نسلوں کو آباد کر دے۔ اور جس محلے کی مسجد میں نمازی نہ ہو، ویران پڑی ہو نمازوں کے وقت، مسجد بددعا کرتی ہے، مولا انہوں نے مجھے اجاڑ رکھا ہے، تو ان کی نسلیں اجاڑ دے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جن کے پیچھے مسجدوں کی بددعائیں بھی لگی ہوئی ہیں، اس لیے مسجدوں کی بددعائیں مت لو، اپنے آپ کو اللہ کا کھرا اور سچا بندہ بناؤ، اپنے آپ کو حضور کا سچا غلام بناؤ۔ کل شریف تو سب کو آتی ہے نا، کل شریف تو جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ روزانہ 10 بار 20 بار 50 بار 100 بار 200 بار جتنی توفیق ہے اسے تلاوت کی نیت سے سورہ اخلاص یعنی کل شریف پڑھ دے، یہی تلاوت قرآن ہوگی اس کے لیے، تو لکھ دیا جائے گا اس نے آج تلاوت قرآن کی ہے۔ تو کتنا آسان کام ہے، جس کو اور کچھ بھی نہیں آتا اس کو کل شریف تو آتا ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بس یہ پڑھتا رہے گلیوں میں چلتے ہوئے، جہاں بیٹھے یہ پڑھ لیا کرے تلاوت کی نیت سے، تو یہی لکھ دیا جائے گا آج میرے بندے نے تلاوت قرآن کی ہے۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں ہمیں اللہ کا کھرا اور سچا بننا والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، باقی ہر محبت نیچے رہ جاتی ہے، ایمان والے رب سے محبت سب سے بڑھ کے کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا اشد حبا للہ، شدید ترین محبت ایمان والے اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن سوچئے کہ ہماری محبت کس درجے میں ہے۔ میرے عزیز چاہتے تھے کہ واقعہ ضرور سنائیں، میں آج پھر سنا دیتا ہوں، ہماری محبت کس درجے میں ہے اللہ کے ساتھ۔ حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بڑا شہرہ تھا، بڑی دنیا زیارت کے لیے جاتی تھی اور مرید ہوتی تھی۔ ایک شخص جو اعتراض کرتا تھا ولیوں پر، اس نے چاہا کہ میں بھی جاؤں ذرا دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتے ہیں، کون سی خاص بات ہے کہ اتنی دنیا وہاں جاتی ہے۔ تو وہ وہاں پہنچا اور جا کے ملا آپ سے اور کہنے لگا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا فقیروں کی باتیں لمبی نہیں ہوتی، مختصر ہوتی ہیں۔ فرمایا اتنی بات یاد رکھنا زندگی بھر، اگر اپنے رب کو خود سے برتر نہ سمجھ سکو، نصیحت سننا غور سے، اس بندے کو فرمایا فقیر کی یہ نصیحت پلے باندھ لو، زندگی بھر یاد رکھنا، اگر رب کو خود سے برتر نہ سمجھ سکو تو اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا۔ وہ بہت حیران ہوا اور دل میں ہنسنے لگا، کہنے لگا بڑی عجیب بات کر دی انہوں نے، کون بندہ ہے جو رب کو اپنے سے برتر نہ سمجھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ برتر نہ سمجھو تو برابر ضرور سمجھتے رہنا۔ یہ باتیں سننے کے لیے اتنی دنیا آتی ہے، دل میں مذاق اڑانے لگا۔ آپ نے فرمایا فقیروں کی یہی نصیحت یاد رکھنا۔ وہ جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ رات یہیں رک جاؤ، اب دیر ہو گئی ہے، صبح چلے جانا۔ اس نے کہا ٹھیک، وہ رات وہاں رک گیا۔ صبح جب اٹھا نا تو ناشتہ آ گیا، ناشتہ لے کر حضرت کا خادم آ پہنچا اور وہ جو ٹرے تھا ناشتے کا اس میں پراٹھے اور مکھن اور پراٹھے تھے اور روسٹ بھی تھا، بنا ہوا مرغا، اور ساتھ رات کی لنگر کی باسی دال بھی تھی اور روٹی کے خشک ٹکڑے بھی تھے۔
لنگر کے، پراٹھا بھی تھا، مکھن بھی تھا، اور روسٹ بھی تھا، مرغا بنا ہوا، اور خشک روٹی کے ٹکڑے بھی تھے، اور باسی دال بھی تھی رات والی۔ وہ آ کر خادم دے گیا۔ جب وہ بندہ کھانے لگا تو دروازے پہ فقیر آ گیا۔ اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو، کئی دنوں کا بھوکا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ رات کی جو دال تھی نا اور خشک ٹکڑے تھے، وہ اللہ کے نام پر فقیر کی جھولی میں ڈال دی، اور پراٹھے خود کھا گیا اور مکھن خود کھا گیا۔ کھانا کھا چکا، رات والی بات جو تھی نا اس کے ذہن میں پھر رہی تھی۔ کہنے لگا بڑی عجیب بات انہوں نے کر دی، چلو پھر آئندہ آنا تو نہیں ہے، جاتے ہوئے ایک بار پھر ملاقات کر دوں۔ تو جب حضرت کو ملنے گیا نا، ہاتھ ملایا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا وہ رات والی میری نصیحت یاد ہے کہ اللہ کو خود سے برتر نہ سمجھو تو اپنے جیسا ضرور سمجھتے رہنا، اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا۔ اب وہ بول پڑا، کہنے لگا حضرت کیسی عجیب بات کرتے ہیں آپ، وہ کون بندہ ہے جو رب کو اپنے سے برتر نہ سمجھے؟ آپ جلال میں آ گئے، فرمایا نادان سن، تیرے پاس خشک روٹی بھی تھی اور پراٹھے بھی تھے، مکھن بھی تھا اور دال بھی تھی، فقیر آیا تھا تیرے دروازے پر، اس نے رب کے نام پہ مانگا تھا، تو نے اگر رب کو اپنے سے برتر سمجھا ہوتا تو پھر پراٹھے اسے دیتا، مکھن اسے دیتا، خشک ٹکڑے خود کھاتا، دال خود کھاتا، روسٹ اسے دے دیتا۔ اگر رب کو اپنے سے برتر سمجھتا اور رب کو اپنے برابر سمجھتا تو چلو ایک پراٹھا خود رکھ لیتا، ایک اسے دے دیتا، تھوڑے سے ٹکڑے اسے خشک دیتا، تھوڑے خود رکھ لیتا۔ جلال میں آ کر فرمانے لگے نادان، تو نے رب کو اپنے سے برتر کیا سمجھنا تھا، تو اپنے برابر بھی نہیں سمجھ سکا ہے۔ یہی آج ہمارا حال ہو چکا ہے، رب کے نام پر ننگا آئے، کوئی کپڑے مانگے تو گھر میں رب کے نام پر جو سب سے پرانا پھٹا ہوا سوٹ ہو نا، کپڑے، وہ نکال کے رب کے نام پہ دیتے۔ اللہ کے نام پر فقیر اگر پیسے مانگے تو جو سب سے پرانا نوٹ ہو وہ نکال کر فقیر کی جھولی میں ڈال دیتے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، قرآن میں اللہ اعلان کر رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ سے محبت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ رب کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے۔ اولاد سے محبت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ رب اور رسول کا حکم ہے۔ وہ اپنی بیویوں سے محبت بھی اس نیت سے کرتے ہیں کہ رب رسول کا حکم ہے، تو پھر اولاد کی محبت بھی عبادت بن جاتی ہے، بیوی سے محبت بھی عبادت بن جاتی ہے، اور ماں باپ سے محبت کرنا بھی اللہ کی عبادت بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی پوری زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں گوڑھا جٹا کے تمام عوام کا، اہلیان کا، کہ جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا اور ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم بھولا ہوا سبق دہرا سکیں۔ کسی ایک بندے کی بھی اگر نیت صحیح ہو جاتی ہے، کردار صحیح ہو جاتا ہے، تو ان بھائیوں کی یہ محنت ٹھکانے لگی۔ اپنے آپ کو پکا سچا نمازی بنائیے، تلاوت قرآن کرنے والا بنائیے، گلیوں میں چلتے ہوئے بھی اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ یہ وہ دور ہے جس میں عقیدے کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ جو بد مذہب ہیں اور جو کافر ہیں اپنے عقائد کے مطابق، ہماری حکومتیں انہیں سپورٹ کر رہی ہیں، ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ اس لیے ہر ایمان والے کو، مسلمان کو اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے اہل و عیال کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ 31 اکتوبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء مرکزی جامع مسجد انوار مدینہ گوڑھا جٹا کے اندر ایک عظیم و شان محفل انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حسناد احمد چشتی صاحب خطیب اعظم راولپنڈی وہ خطاب فرمائیں گے۔ تمامی احباب کو خصوصی دعوت دی جاتی ہے۔ تمامی احباب اس بابرکت محفل کے اندر
شریک ہو کر ثواب دار رحمت حاصل کریں۔ دوسرا اعلان، 29 اکتوبر بروز منگل بعد از نماز مغرب دربار شریف آستانہ علیہ رسول پور سیدہ شریف خرقہ کے اندر ایک عظیم و شان محفل انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت صاحبزادہ پیر عثمان افضل قادری صاحب آف گجرات اور خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی جمال الدین بغدادی نقشبندی صاحب آپ فرمائیں گے۔ تمامی احباب کو اس بابرکت محفل کے اندر بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، تمامی احباب ضرور ان محافل کے اندر شریک ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پیدا، جس طرف اٹھ دم میں دم یا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، دم میں دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، جن کے آنے سے ماؤں کو بیٹے ملے، جن کے آنے سے ماں کو بیٹے ملے، ایسے آقا کی آمد پہ لاکھ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ السلام خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، یہ سلام آج زانا قبول۔ تمامی احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ تمام احباب تشریف رکھیے، جتنے بھی احباب جتنے قدم چل کر مسجد کے اندر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ کوہار سے مہمان تشریف لائے ہیں، اسرائیل عالمگیر سے، جہلم سے بھی مہمان جو احباب تشریف لائے ہیں، جتنے بھی جہاں سے بھی
اس جامع مسجد ویسے کرنی کے اندر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، نماز عشاء ادا کی، اس کے بعد سے لے کر ابھی تک تلاوت قرآن مجید، نعت خواں حضرات نے جو اپنی حاضری پیش کی، علامہ صاحب کا خطاب ہوا، اس کے علاوہ جو لوگوں نے جتنے بھی ذکر اذکار کیے اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، اگر کسی قسم کی کمی رہ گئی ہے اسے معاف فرما کر اجر عظیم عطا فرما۔ بالخصوص حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جمیع مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات جو بحالت اسلام دنیا فن سے چلے گئے ہیں، مولا کریم ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، بالخصوص حاضرین مجلس کے اعزاء و اقربا بحالت اسلام جو اس دنیا فن سے گئے ہیں، مولا کریم ان کی بھی بخشش فرما۔ گوڑا جٹا کے دونوں قبرستانوں میں بحالت اسلام جو لوگ مدفون ہیں ان کی بخشش فرما۔ یا رب العالمین، حاضرین مجلس کی تمام دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، محفل پاک میں جتنے لوگوں نے جس طریقے سے حصہ ڈالا، مولا کریم ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، بالخصوص ماجد شہزاد سلطانی صاحب ان کی تمام دلی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو بچہ بیمار ہے جس کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، اس محفل پاک صد کے اس کے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے حالوں پر خصوص پر رحم و کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمامی احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، لنگر سب کو یہیں پر دیا جائے گا۔ جو بندے اپنی جگہ پر بیٹھیں گے لنگر انہیں دیا جائے گا۔ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اور مسجد کے آداب کا خیال رکھیں تاکہ جتنی محفل آپ